جڑی چیز ہے کہ وہ دل دے اندر غیرت ہے، اللہ دی غیرت، اللہ دے رسول دی غیرت اور اپنے اہل و عیال دی غیرت، بندے نو اللہ دے غیرت دے معاملے دے اندر بھی غیرت کرنی چاہیے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معاملے دے اندر بھی غیرت کرنی چاہیے ہے، اور تیسرے نمبر دے اپنے اہل و عیال انہاں دے پردے دے معاملے دے اندر بھی بندے نو صاحب غیرت ہونا چاہیے۔ میرے محترم بھائیو، اس وقت میڈیا اور مغربی ممالک یورپ کنٹریاں اے ساڑی نوجوان نسل نو انہاں دے اندروں اللہ دی غیرت، اللہ دے رسول دی غیرت اور آپس دی غیرت انہوں ختم کرن تے تلے ہوئے نے۔ اگر کوئی صاحب علم جڑا اس چیز دا درد سمجھتا ہے کہ وہ بخوبی اس چیز تو واقف ہے کہ ہر نوجوان دی خواہش، آرزو، تمنا یہی ہے کہ میں یورپ کے اندر چلے جاواں، میں فلانے ملک کے اندر چلے جاواں، کیونکہ اس ملکہ دے اندر آزادانہ ماحول ہے، آزاد خیالی ہے۔ میرے محترم بھائیو، میں جس موضوع تے بات کرنا چاہنا ہاں، اللہ دے معاملے دے اندر انسان نو غیرت مند ہونا چاہیے۔ جس وقت اللہ دے معاملے دے اندر کوئی گستاخی کرے، کوئی اللہ دی انسلٹ کرے، کوئی بےعزتی کرے، تے انسان دے دل دے اندر پریشانی ہونی چاہیے، انسان نو دکھ ہونا چاہیے۔ آج میرے محترم بھائیو، ڈرامیاں دے اندر، فلماں دے اندر اللہ دے معاملے دے اندر اس طرح دے الفاظ بولے جاندے نے، اس طرح دے ڈائیلاگ بولے جاندے نے کہ جڑے اللہ دے گستاخی کردے نے اور اللہ دے رسول دے معاملے دے اندر بھی گستاخی کردے نے۔ تسی رکشیاں دے اتے لوکاں دے گھراں دے اندر قوالیاں لگیاں سنیاں ہونگیاں کہ انہاں دے اندر واضح طور تے اللہ دی اور اللہ دے رسول دی گستاخی کیتی جاندی ہے۔ ایک قوالی دے اندر ایک بدبخت اللہ دے متعلق گل کردا پیا، کہندا ہے اللہ ایک گورک دندا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ ایسیاں قوالیاں نے کہ جڑیاں قوالیاں ساڈے گھراں دے اندر لگائیاں جاندیاں نے۔ اللہ حنان ہے، منان ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اور ایک بدبخت اللہ تعالیٰ نو نعوذ باللہ، استغفر اللہ، گورک دندا کہندے نے۔ اور یہ بھی قوالیاں سنن دے اندر آئیاں نے، تقدیر بدلنے والے دا لاہور دے وچ ڈیرا ہے، تو داتا داتا کہندی رہ، او کدی تے پچھو کیڑا ہے، پیروں کا پیر ہے، روشن ضمیر ہے، علی حجویری، داتا سب کا دستگیر ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ساریاں صفات اللہ دیاں سن جیڑیاں کہ اساں لوگاں دے اندر داخل کر کے اللہ دے معاملے دے اندر ساڈے دلاں دے اندروں غیرت ختم ہو چکی۔ اور جناب اسی کی کرنے ہیں، اپنے اسلام دا اپنا تعلق بچان واسطے اسی چپ ہو رہے ہیں۔ آج ہی سفر کرنے پہ گڈی دے اندر انہیں قوالی لائی ہے، اللہ دی گستاخی ہو رہی ہے، لیکن اسی سن کے چپ ہاں۔ اور یار اسی بولے تے کی ہوئے دا، لوکی کی کہیں گے؟ میرے محترم بھائیو، ساڑھے دل دے اندر اللہ دی غیرت ہونی چاہیے۔ اور اے جڑا وقت ہون جا رہا ہے، اس وقت دے اندر
25 دسمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق ایک کرسمس ڈے مناتے ہیں اور بڑے 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 مولوی جا کے جناب اتنے انہوں کا کیک کٹتے ہیں نالے آتے ہیں جی اے اسی اتحاد امت کرنے ہیں اے جی اسی انہوں اپنے نال لانے ہیں انہوں کا عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جڑے نے وہ اللہ کے بیٹے نے اور اس وقت 25 دسمبر کرسمس ڈے نو انہاں دی ولادت ہوئی ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ اتھوں تک اللہ دیاں گستاخیاں کیتیاں جاندیاں نے اور کئیاں نے اپنے کیری ڈبیاں دے مگر موٹر سائیکلاں دے مگر لکھیا ہے اللہ وارث نبی وارث اللہ وارث نبی وارث نعوذ باللہ وارث کون ہے بولو اللہ وارث ہے کوئی اور وارث نہیں رب جانے دے حسین جانے جاننا کنے میں اللہ نے اور ساڑھے رکشیاں ساڑھے موٹر سائیکل اور کیری ڈبیاں دے بساں دے مگر لکھیا ہے شباز کرے پرواز دے جانے دلاں دے راز استغفر اللہ جیڑیاں صفاتاں اللہ دیا سن یا شیخ عبد القادر جیلانی شیعان للہ وغیرہ وغیرہ اے گستاخیاں اللہ دیا کرتے ہیں میرے محترم بھائیو عقیدہ توحید دے اندر ساڑھے دلان دے اندر غیرت ہوئے اللہ دے معاملے دے اندر ساڑھے دلان دے اندر غیرت ہوئے جنہوں اللہ دے معاملہ آ جائے کوئی جناب رشتہ دار ہے کوئی دوست ہے کوئی چودھری ہے کوئی لمبردار ہے کوئی جناب ایم پی اے ایم این اے ہے کوئی ملک دا حکمران ہے لیکن اللہ دا معاملہ آ جائے تو پھر کسی نو ویکھنا نہیں ویکھنا اللہ دے معاملے دے اندر غیرت ہونی چاہیے آج میرے محترم بھائیو لجپال غریب نواز دستگیر اے جڑے القابات سن کی اللہ دے نام نے لیکن اساں بندیاں دے اندر داخل کر دیتے ہیں بندیاں دے نال لکھ دیتے ہیں میرے محترم بھائیو جناب آدم علیہ السلام تو لگ کے جننے بھی نبی آئے نے اولیاء آئے نے صحابہ کرام آئے نے سارے نے اپنی جانا دینیاں دے گوارا کر دیتیاں نے پر اللہ دے معاملے دے اندر کوئی آنچ آن دیتی نہیں آن دیتی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اے جناب اینا ظلم ہو رہا ہے اینی تکلیف برداشت ہو رہی ہے ایک اونٹ نو ایک لد دے نال بنے ہیں دوجے اونٹ نو دوجی لد دے نال بنے ہیں اور اماں جی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اینا دے جناب اینا دو اونٹاں نو دوڑایا گیا ہے اور اینا دے جسم دے دو ٹکڑے ہو گئے دے معاملے دے اندر اللہ دی غیرت دے معاملے دے اندر لا الہ الا اللہ فرمایا اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں جے کوئی بھی مشکل کوئی نبی ہوئے کوئی ولی ہوئے کوئی پیغمبر ہوئے کوئی بھی مشکل کشا مدد کرن والا بگڑیاں بنان والا اللہ جبال تے دستگیر نہیں ہو سکتا بلکہ کون ہے اللہ حضرت سمیہ حضرت زنیرہ اپنی اکھاں ضائع کر لیا ہے اور جناب کدھے حضرت عبد الرحمن بن عوف کدھے حضرت سعد حضرت معاذ بن جبل اور حضرت مولا علی حضرت امام حسن امام حسین انہاں سارے نے جان دینا تے گوارا کر لیے لیکن اللہ دے معاملے دے اندر غیرت کیتی ہے اللہ دی توحید تے آنچ نہیں آن دیتی آئیے غور کیجئے اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ فرمایا انہاں لوگاں نے اللہ دی اس طرح قدر نہیں کی تھی جس طرح اللہ دی قدر کرنی چاہیے سی اے ویکھو اے اللہ دا اے ساڈے اوتے شکوا ہے اساں جناب ہر بندے نو اے جی منڈا دیندا جے اے جی جناب پتہ ڈگے کڑی دیندا ہے اور میرے محترم بھائیو اے ساری صفاتاں کدیاں سن اللہ دیاں اولاد دینی اولاد لینی دھی دینی پتر
عذر دینا، مشکلہ دینیاں، آسانیاں دینیاں کدے اختیار دے اندر نے؟ اللہ دے اختیار دے اندر ہے۔ فرمایا انہاں لوگاں نے اس طرح اللہ دی قدر نہیں کی جس طرح اللہ دی قدر کرنی چاہیے سی۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے زمین و آسمان اللہ دے ہاتھ دے اندر ہوں گے، اور اللہ فرمان اللہ پاک انہاں دے اس شرک دے اندروں کہ جڑا اے شرک اللہ دے نال کردے نے پے۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا۔ جنگ احد دا میدان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو آکھیا کہ میرے صحابہ اے درہ نہ چھڈیا جے، اے پہاڑی دے جتھے میں تانوں کھلارن لگا ایتھوں اگاں پیچھے نہ ہویا جے۔ صحابہ کرام سن جدوں اے کافراں نو جدوں اگے لا دیتا گیا، صحابہ کرام نے سمجھا لو بھی ہن فتح ہو گئی ہے، لہذا کوئی گل نہیں، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے اتوں تک گل کیتی کہ بھائی چلو نہ لویا جے تے ہن اساں جی فتح حاصل کر لیے، لہذا اسی لے لیے۔ صحابہ کرام نیچے اترے نے، اور حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو سفیان جڑے ہلے مسلمان نہیں سن ہوئے، انہاں جناب اپنے طریقے دے نال گھیرا پا لیا، اور مسلماناں نو فتح جڑی ہے شکست دے اندر بدل گئی ہے، اور 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے نے، اور جڑے متعدد صحابہ کرام جڑے نے وہ زخمی ہو گئے نے۔ ہوندا کی ہے ابو سفیان جڑا ہے انہیں آواز لگائیے، آواز لگا کے کی کہندا ہے اوف القوم محمد، کیا تواڈے اندروں محمد موجود ہے؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش میرے صحابہ، جواب نہیں دینا۔ پھر انہیں دوسری مرتبہ بلکہ تیسری مرتبہ 3 دفعہ پوچھا ہے کیا تواڈے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں؟ جواب نہیں آیا۔ پھر انہیں دوسری مرتبہ پوچھا ہے اف القوم ابن ابی قحافہ، کیا ابو قحافہ دا بیٹا ابو بکر تواڈے اندر موجود ہے؟ 3 دفعہ انہیں آواز لگائی ہے، صحابہ کرام خاموش نے۔ تیسری مرتبہ جناب تیسری دفعہ آواز لگاندا ہے اف القوم ابن الخطاب، تواڈے اندر ابن خطاب عمر بن خطاب موجود ہے؟ جواب نہیں آیا۔ انہیں جناب جدوں سمجھیا نا ابو سفیان نے، انہیں سمجھیا کہ ہون 3 فوت ہو گئے نے، انہیں بلند آواز نعرہ لگایا ہے اول الحبل، اول الحبل، حبل جڑا ہے اونچا ہو گیا ہے۔ نعوذ باللہ میرے محترم بھائیو، انہیں جڑے لات منات عزا حبل جڑے انہاں دے خدا سن، رب انہاں دے بنائے جڑے انہاں بنائے سن، اپنے جناب رباں نو پوجدے سن۔ حضرت ابو سفیان جڑے نے اے آواز لگا دے نے اول الحبل، یعنی کہ حبل جڑا ہے جت گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خطاب دے بیٹے عمر گل سننا، میرا معاملہ آیا ہے میں خاموش رہا ہاں، ابو بکر دا معاملہ آیا ہے میں خاموش رہا ہاں، تیرا معاملہ آیا ہے میں خاموش رہا ہاں۔ گل ہن اللہ دے معاملے دی آ گئی ہے، اللہ دی غیرت دی آ گئی ہے۔ فرمایا اے عمر جواب دے ہونا، فرمایا کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی سارا خوش ہے، اللہ ہی بلند بزرگی والا ہے۔ اے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہون دے باوجود ادھر نبی پاک بھی جنگے احد دے اندر زخمی ہوئے نے، حتیٰ کہ نبی پاک دے دندان مبارک شہید ہو گئے سن۔ میرے محترم بھائیو، زخمی ہون دے باوجود، جناب کمزور ہون دے باوجود، تھوڑے ہون دے باوجود، جدوں اللہ دی غیرت دا معاملہ آیا ہے، فرمایا عمر کیوں نہ جواب دیو نا اللہ اعلی و اجل، فرمایا اللہ ہی بلند ہے، اللہ ہی بزرگی والا ہے۔ ابو سفیان جڑا ہے پھر جناب آواز لگاندا ہے لنا عزا ولا عزا لکم، ساڈے واسطے ساڈے کول عزا
تواڈے کول کچھ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر پھر جواب دیو نا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ساڈا مولا ہے تواڈا مولا نہیں، اللہ ساڈا مددگار ہے تواڈا مددگار نہیں۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں جناب اپنے معاملے دے اندر معاف کر دیتا ہے، عمر دے حضرت ابوبکر صدیق دے معاملے دے اندر معاف کر دیتا ہے، لیکن جدوں اللہ دی غیرت دا معاملہ آیا ہے کمزور ہون دے باوجود فرمایا عمر اللہ دی غیرت دا معاملہ ہے ہن جواب دینا ضروری ہو گیا ہے۔ میرے محترم بھائیو ایک اللہ والا کہندا ہے ایویں نہیں مومن کہندے ہے دستگیر اللہ ہر شد قادر مولا قادر قدیر اللہ قادر قدیر اللہ۔ میں رب دا بوہا کیوں چھڈا میرا کم کدی نہیں اڑیا، میں رب دا بوہا کیوں چھڈا میرا کم کدی نہیں اڑیا، میں شرک و بدعت دا پلہ چھڈ توحید دا دامن پھڑیا، ایویں نہیں مومن کہندے ہے دستگیر اللہ ہر شد قادر مولا قادر قدیر اللہ۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، حضرت عمر نے جدوں یہ جواب دیتا ہے ابو سفیان جیڑا ہے لاجواب ہو گیا ہے، انہوں کو گل نہیں آئی ہے۔ میرے محترم بھائیو اللہ دی غیرت اپنے دلوں دے اندر پیدا کر لو۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنی زندگی گزاری ہے اللہ دے غیرت دے اندر میرے پاک پیغمبر بڑی سختی کرتے سن، فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ آئیے میرے محترم بھائیو توجہ کرتے جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نے، حضرت امام ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے ایک بندہ جیڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا ہے تے کی کہندا اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کے بیندا ہے تے آ کے کہندا ہے اے اللہ دے نبی جی جو اللہ چاہے تے جو تسی چاہو، جو اللہ چاہے تے جو تسی چاہو۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے نے، جو اللہ چاہے جو میں چاہاں، فرمایا نا نا او میرے صحابی یہ جملہ تیرا غلط ہے، اجعلتنی للہ ندن، کیا تم منو اللہ دا شریک پہ بنانا ہے، بلکہ تم کہہ جو اللہ چاہے وہی ہوئے گا، جو اللہ کلا چاہے وہی ہوئے گا۔ آج میرے محترم بھائیو کہنے اللہ جانے تے حسین جانے، اللہ وارث نبی وارث، اے جناب کلے چولے لال کتے جناب لجپال کتے دادا علی حجویری جناب انج دے سی الفاظ بولنے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی یہ تیرا جملہ بھی مینوں گوارا نہیں، تو آکھیا ہے جو اللہ چاہے تے جو اللہ دا رسول چاہے، فرمایا نا نا جو اللہ چاہے تے کلا چاہے، جو اللہ چاہے تے کلا چاہے۔ جناب پیرا فقیراں دیا بابے دی کی اوقات ہے میرے نبی دے مقابلے دے اندر؟ آقا فرماندے نے مینوں نبیاں دے نال کمپرومائز نہ کریا کرو کہ بھئی فلانا شان والا ہے، فلانا آئے فلانا آئے، لیکن میرے نبی
غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا میرے محترم بھائیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے معاملے دے اندر غیرت مند سن۔ ایک دن میرے محترم بھائیو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے اولاد دیتی ہے، اولاد میرے محترم بھائیو بیٹے بھی دیتے نے۔ ایک بیٹا ہے نبی پاک دا جدا نام ہے حضرت ابراہیم۔ کی نام ہے؟ حضرت ابراہیم۔ جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ جناب چھوٹے جے معصوم بچے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھاں دے اندر فوت ہوندے نے پے۔ آپ نے اپنے ہاتھاں دے اندر اٹھایا ہے، آخری ہچکیاں لیندے نے جناب ابراہیم تے انہاں دی روح پرواز کر جاندی ہے۔ باپ نہ میرے محترم بھائیو چاہے نبی ہوئے چاہے صحابی ہوئے، باپ تے باپ ہی ہویا کردا ہے۔ جی جناب ہاتھاں دے اندر چکیا ہے، بیٹے دی جان نکل گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اے ابراہیم تیرے جان دا غم بڑا ہے، دکھ بڑا ہے، ٹینشن بڑی ہے، لیکن اسی ایسے الفاظ نہیں بولاں گے جدے اندر اللہ دی گستاخی ہو جائے، اللہ دی نافرمانی ہو جائے۔ یہ میرے محترم بھائیو آج ساڈا کوئی نوجوان فوت ہو جائے، اسی آنے اللہ نو ساڈا ہی گھر لبا سی، ساڈا ہی منڈا لبا سی، جناب اینی دنیا پئی ہے، ساڈا لے چڑی دی جوانی منڈا ہے، اللہ نے کھو لیا ہے۔ نا میرے محترم بھائیو نبی پاک فرماتے نے اکھاں دے اندر آنسو جاری نے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اے میرے بیٹے اسی ایسی گل نہیں کران گے کہ جدے اندر اللہ دی نافرمانی ہو جائے۔ میرے محترم بھائیو وقت چلتا جا رہا ہے، اونے جڑے دن حضرت ابراہیم فوت ہوئے نے اس دن جناب سورج گرہن لگ گیا ہے۔ کی لگ گیا؟ سورج گرہن لگ گیا، سورج بے نور ہو گیا۔ اے صحابہ کرام فرماتے نے نبی دا بیٹا فوت ہویا ہے تے سورج جڑا ہے وہ بھی غمگین ہو گیا ہے، بے نور ہو گیا ہے۔ گلاں چلدیاں چلدیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا ينکسفان للموت احد ولا لحیته فاذا رأیتموها فادعوا اللہ وصلوا۔ فرمایا او میرے صحابہ جمع ہو جاؤ، میری گل سنونا، میرا بیٹا فوت ہویا ہے، تسی کہندے ہو میرے بیٹے فوت ہون دی وجہ تو سورج جڑا ہے غم زدہ ہو گیا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ یہ اللہ دیاں سورج اور چند یہ اللہ دیاں نشانیاں دے اندر ایک نشانیاں نے، تے جدوں سورج گرہن لگ جائے ادو نماز پڑھو۔ میرے بیٹے دی موت دے نال سورج دا کوئی تعلق نہیں، میرے بیٹے دی موت دے نال یہ چند دا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ دے نبی چاہتے تے خاموش ہو جاندے، ہاں ہاں میرا بیٹا فوت ہویا ہے، میرے بیٹے فوت ہون دی وجہ تو سورج گرہن لگ گیا ہے، تاکہ لوگاں نوں پتہ چل جاندا یار کیسا بندہ ہے، کیسا نبی ہے جدے بیٹے فوت ہون دی وجہ تو سورج بے نور ہو گیا ہے۔ لیکن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے معاملے دے اندر غیرت مند سن۔ فرمایا اللہ دی توحید تے آنچ نہ آئے۔ فرمایا میرے صحابہ اے اللہ دیاں نشانیاں نے، اللہ جویں چاہے کر سکدا ہے۔ تے جدوں سورج گرہن لگ جائے، جدوں چند گرہن لگ جائے، فادعوا اللہ، اللہ نو پکاریا کرو تے نماز پڑھیا کرو۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی دے اندر جاندے نے پے تے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں گیت پیاں گاندیاں نے، تے گیت گاندیاں گاندیاں جدوں ویکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے نے تے محبت دے نال کی کہندیاں نے وفینا نبی یعلم ما فی غدن، ساڈے اندر ایک ایسا نبی ہے جڑا کل دی خبر جاندا ہے، جڑا کل دی خبر جاندا ہے۔ جناب روندے رولے نا آج فلانا غیب جاندا ہے، فلانا آ کردا ہے، اللہ تو علاوہ کوئی غیب جان
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بچیو گل سنو نا، جیڑی گل پہلو کہندیاں سو پہ او کرو، اے گل نہ کرو، لا یعلم ما فی غدن الا اللہ، کل دے بارے دے اندر اللہ تو علاوہ کوئی نبی کوئی ولی نہیں جان سکتا۔ کل دے معاملے دے اندر اللہ نو پتہ ہے کی ہونا ہے کی نہیں ہونا، تے لہذا جیڑی عید دے اندر الفاظ تسی پہلو بول دیاں سو کوئی بچیو وہ الفاظ بولو، مینوں خوش کرن دی خاطر اللہ دے معاملے دے اندر نہ ہو جے الفاظ بولو۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، میرے نبی دی زندگی اللہ دے معاملے دے اندر غیرت مند نے۔ میرے محترم بھائیو اج دے مسلمان مومن بندے بھی اللہ دے معاملے دے اندر غیرت مند ہونا چاہیے۔ اج جناب اسی کئیاں محفلاں نو سنیا جنہاں دے اندر اللہ دیاں گستاخیاں ہو رہی نے، کسے نو لجپال کہہ کے بلایا جا رہا ہے، کسے نو دستگیر کہہ کے بلایا جا رہا ہے، کسے نو جناب اے فلانا مدد کہہ کے بلایا جا رہا ہے۔ اے اللہ دیاں گستاخیاں نے۔ اللہ دی نہ ذات اندر کوئی شریک ہو سکتا ہے، نہ اللہ دی صفات اندر کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام جڑے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بڑی محبت کرتے نے۔ صحابہ کرام دا دل سی کہ نبی پاک نو سجدہ کیتا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے محترم بھائیو صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں کئی دفعہ پوچھا، اللہ دے نبی جی اسی تواڈے نال بڑی محبت کرنے ہیں، بڑا پیار کرنے ہیں، اے اللہ دے نبی جی فلانے ملک دے اندر فلانے علاقے دے اندر لوگ اپنے سرکاراں نو سجدہ کردے نے، اللہ دے نبی جی ساڈا دل کردا ہے اسی تانوں سجدہ کریے کیونکہ تسی اس لائق ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ بشر نو سجدہ جائز نہیں، اگر سجدہ جائز ہوندا میں بی بی نو کہندا اپنے خاوند نو سجدہ کرے۔ اگر بشر نو سجدہ جائز ہوندا بیبیاں اپنے خاوند دی انہاں نو عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، مدینے دے اندر انصاری صحابی اونٹ دے اوتے پانی لیا کے اپنے کھیت جڑے نے انہاں نو جناب کاشتکاری کریا کر دے۔ ایک دن انج ہوندا ہے اونٹ جیڑا ہے او بدک گیا ہے، اے جناب اے لوگاں نو تنگ پیا کردا ہے، تے ایک انصاری صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گیا، اللہ دے نبی جی اونٹ جیڑا ہے اے جناب بدکدا ہے پیا، لوگاں نو نقصان پہنچادا ہے پیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ پئے نے اور اس صحابی دے نال چلنا شروع کر دیتا ہے۔ چلدیاں جدوں اونٹ دے قریب گئے نے صحابہ فرماتے ہیں اللہ دے نبی جی اے اونٹ تانوں نقصان پہنچائے گا۔ فرمایا میرے صحابہ تسی پریشان نہ ہو۔ جدوں اونٹ دے کول گئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ نے ویکھیا ہے آ کے نبی پاک دے قدماں دے اندر گر گیا ہے، آپ دے سامنے سجدہ ریز ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام ویکھ کے حیران رہ گئے، پریشان ہو کے ویکھو نا یار جانور بے عقل جانور ہے، لیکن نبی پاک دے سامنے سجدہ ریز ہو گیا ہے۔ فرمایا اے اللہ دے نبی جی اے اونٹ جڑا ہے اے بے زبان ہے، بے عقل ہے، تانوں سجدہ پیا کرتا ہے تے اسی زیادہ رکھنے تانوں سجدہ کیتا جائے۔ فرمایا میرے صحابہ نا بشر نو سجدہ جائز نہیں، سجدہ کرنا ہے تے کدے سامنے کرنا ہے؟ اللہ دے سامنے۔ تے ہن بیبییاں کی کردیاں نے معذرت نال میں ایسے الفاظ یوز نہیں کرتا کہ جڑے جناب اوچھے پان والے الفاظ ہون، لیکن جناب بیبییاں بندے جا کے اے جنہاں نماز نہیں پڑھی بابے نے انہاں دے ہاتھ چمیندے ہوندے نے، انہاں دیاں قبراں تے جا کے متھے ٹیکے جا رہے ہوندے نے، اللہ جی ایتھے جو فلانی بیماری ختم ہو جائے گی، فلانی جناب قبر تے جو فلانا کام تہاڈا ہو جائے گا، اے سارے شرک دے اڈے نے۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، میرے محترم بھائیو حضرت قیس بن سعد
اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے نے آندے نے اللہ دے نبی جی میں ہرا ایک جگہ دا نام ہے، اس علاقے دے اندر گیا وہاں تے ویندا کیاں لوگ اپنے سرداراں نو سجدہ پہ کردے نے، اللہ دے نبی جی کیا اسی تانوں سجدہ کر سکنے ہیں؟ فرمایا نا میرے صحابہ تسی مینوں سجدہ نہیں کر سکدے۔ حضرت قیس، حضرت معاذ انہاں نوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکیا ہے۔ کوئی صحابی کہندا اللہ دے نبی جی پادریاں نوں انہاں دے منن والے جڑے نے سجدہ پہ کردے نے، اللہ دے نبی جی اسی تانوں سجدہ کر لویے۔ فرمایا نا میرے صحابہ اللہ دے معاملے دے اندر میں بڑا غیرت مند ہاں، میں اللہ دے نال شرک نہیں ٹھہرا سکدا، میرے صحابہ بشر نو سجدہ نہیں تسی کر سکدے۔ میرے محترم بھائیو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آخری واقعہ میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسے نال ناراض ہوندے تے اللہ واسطے ناراض ہوندے، کسے نال دوستی کردے تے اللہ واسطے کردے۔ حضرت کعب بن مالک اے جڑے نے غزوہ تبوک دے پیچھے رہ گئے نے، تین صحابہ کرام جناب منافقین جڑے نے انہاں بہانے لگا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں بہانے لگا کے چڑی گئے نے، لیکن تین صحابہ کرام جڑے نے حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربی اور حضرت حلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تین صحابی نے فرماتے نے اللہ دے نبی جی ساڈے کولوں سستی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، اس واسطے دی پیچھے رہ گیا۔ فرمایا اٹھ کے چلے جاؤ، 50 دن تک اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کیتا ہے۔ کس واسطے کہ اللہ دے معاملے دے اندر، کیونکہ اللہ نے حکم دیتا سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا سی کہ جنگ واسطے تیار ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ اے صحابہ کرام دے کولوں مسٹیک ہو گئی، نہ جا سکے، لیکن جھوٹ نہیں بولیا، سچ بولیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر چلے جاؤ۔ 50 دنوں تو بعد سورۃ توبہ دے اندر انہاں دا معافی نامہ نازل ہویا ہے، اللہ نے انہاں دی توبہ نو قبول فرما لیا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے 50 دنوں تو بعد نبی پاک بڑی خوشی دے نال ساڈا استقبال کردے نے، سانو سینے دے نال لگا لیندے نے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے محترم بھائیو انہاں دے نال نبی پاک دا بڑا پیار ہے۔ ایک انہاں دی ہم نام فاطمہ بی بی دا نام ہے، انہیں چوری کر لیے، بنو مخزوم قبیلے دی عورت ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نو انہاں سفارشی بنا کے کلے آئے، اسامہ جاؤ نا نبی پاک نو کو اللہ دے نبی جی فاطمہ جڑی عورت بنو مخزوم قبیلے دیے تواڈے سہریاں دے پنڈ دیے، اللہ دے نبی جی اینو چھڑ دیو، ایدا ہاتھ نہ کٹو، ایدا ہاتھ نہ کٹو۔ لیکن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے احکامات دے معاملے دے اندر، اللہ دی توحید دے معاملے دے اندر غیرت مند سن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت زید اللہ دے نبی دے منہ بولے بیٹے نے، اور حضرت اسامہ حضرت زید دے بیٹے نے، یعنی کہ اللہ دے نبی دے منہ بولے پوترے لگدے سن حضرت اسامہ، تے آپ نو بڑا پیار سی حضرت اسامہ دے نال، تے حضرت اسامہ نو انہاں سفارشی بنا کے کلیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے سفارش کرو کہ اس بی بی دا ہاتھ نہ کٹو، کیونکہ اے اچھے منصب دیے کھاندے پیندے گھر دیے، انہاں دی بدنامی ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَتْ يَدَهَا۔ اسامہ چلا جا، اس جگہ تے اگر میری سکی حقیقی بیٹی فاطمہ ہوندی چوری کر دی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی دا بھی ہاتھ کٹ دینا۔ اج اسی کنے کو غیرت مند ہاں، اے جناب گانے لگے نے اسی ڈک نہیں سکتے۔ یقین جانو کو بندہ گانے لاندا ہے نا پیا، کوئی شرکیہ الفاظ دیا قوالیاں لاندا ہے پیا،
میں نہ یقین جانو اینے اسی لگے پھرنے ہیں ساڑھے کسی دے اندر جڑت ہی نہیں پہی دی یار نا گستاہی والی تو قوالی لائیے بلکہ اسی قوالی نو روکنا دی اسی تے قوالیاں خود کروانے ہیں میرے محترم بھائیو اللہ دے کولو ڈر جاؤ اللہ دے معاملے دے اندر انسان نو غیرت مند ہونا چاہیے جیڑا اللہ دے معاملے دے اندر اللہ دے رسول دے معاملے دے اندر اور اپنے اہل و عیال دے معاملے دے اندر غیرت مند نہیں ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے غیرت انسان جس دے اندر غیرت نہیں فرمایا کہ اس بندے دا جنت جے داخلہ ممنوع ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین